یہ بیماریاں یا عوارض جو انسان کو پیش آتے ہیں، یہ بھی اللہ جل جلالہ کی بڑی نعمت ہیں۔ بندہ کمزور ہے، اس وجہ سے بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اول تو اس لیے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کو جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی فکر اور تشویش انسان کو لاحق ہوتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ کانٹا بھی اگر چبھ جائے، نزلہ زکام بھی ہو جائے، کہیں خارش بھی ہو جائے، معمولی سی تکلیف بھی ہو جائے، اس پر بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے بندے کو انعام ملتا ہے آخرت میں۔ اور اگر تکلیف کچھ بڑی ہو تو اسی حساب سے اجر بھی انشاءاللہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو بیماری اور تکلیفیں اللہ جل جلالہ کا انعام ہے بحیثیت اس کے کہ انسان کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، بشرطے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ جل جلالہ کا ہر فیصلہ برحق ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہے، تکلیف دور کرنے کی دعا بھی مانگے، لیکن ساتھ ہی جب تک ہے اس وقت تک اللہ تعالی کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر راضی رہے۔ تو بندے کے لیے یہ بیماری بھی ایک نعمت بن جاتی ہے اور آخرت کے میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے بیماریاں اور تکلیفیں اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر آدمی کی سوچ درست ہو تو اس تکلیف اور بیماری میں صحت کی قدر انسان کو معلوم ہوتی ہے۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے۔ الحمدللہ زندگی کے بیشتر اوقات صحت کی حالت میں گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے جسم کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک محیر العقول نظام ہے، اور اس کے تحت انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو صحت جب تک ہوتی ہے اس وقت تک قدر نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اور جب کبھی کوئی اس صحت میں خلل آتا ہے تو اگر سوچنے والا انسان ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ درست کی ہو تو اس کو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور تکلیف کے بعد جب راحت آتی ہے اور بیماری کے بعد جب صحت آتی ہے تو اس کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تیسری وجہ اس کے نعمت ہونے کی یہ ہے کہ اگر آدمی بیماری میں پڑ گیا تو بیماری کے اندر آدمی اپنے جو فرائض ہیں ان کو بھی بجا لانے سے پوری طرح اس کا قابل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات شریعت نے بھی رخصتیں دی ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، رخصتیں دی ہیں۔
اس وقت میں جب آدمی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، اس وقت انسان کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں نے اپنی صحت کے ایام میں کوئی ایسا کام کیوں نہ کر لیا جو مرنے کے بعد بھی میرے لیے کارآمد ہوتا۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عجیب ارشاد ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک کیا؟ حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے، مرنے سے پہلے جو زندگی ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، آخرت میں عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم، اس کا فیصلہ جو کچھ ہوگا وہ اسی زندگی سے ہوگا۔ اس زندگی کو اگر ٹھیک گزار لیا تو انشاءاللہ آخرت کی ابدی راحتیں ہیں، ابدی نعمتیں ہیں، اور اگر خدا نہ کرے اس زندگی کو غلط طریقے سے گزارا تو مرنے کے بعد پھر حسرت جو ہوگی وہ حسرت ایسی ہوگی کہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب آخرت میں بدکاروں کو سزائیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دیجئے دنیا میں، تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں پھر صدقے بھی دوں گا اور نیک عمل بھی کروں گا، بڑا نیک بن کے زندگی گزاروں گا۔ لیکن اس کے بعد موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاخیر نہیں فرماتے۔ بہت لمبی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تمہیں ہم نے وہ اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ تم نے اس کو گنوا دیا۔ تو مرنے کے بعد زندگی واپس نہیں لوٹ سکتی، اور لوٹ نہیں سکتی تو جو اعمال زندگی کے اندر کیے جا سکتے ہیں ان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب تک موت نہیں آئی، زندگی کی نعمت سے تم بہرہ اندوز ہو رہے ہو، تو اس وقت تک حیات کو، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ انسان کے لیے آخرت کی ابدی زندگی کے جاویدانی راحتوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کی کوشش کرو کہ لمحہ، زندگی کا لمحات زندگی ضائع نہ ہو۔ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے بعد تو دروازہ بند ہو جائے گا اعمال کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دے رکھی ہے اس کو جب تک ہے وہ نعمت ہے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اپنے لیے جنت کمانے کا۔ تو اس واسطے تمنا نہ کرو موت کی۔ اسی طرح دعا نہ مانگو کہ اللہ میں مر جاؤں، اور ساتھ ہی خودکشی کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو خود قتل نہ کرے، خودکشی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا یہ کفران ہے، ناشکری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اور صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ جب بیماری آ جائے گی تو قوت نہیں رہے گی، طاقت نہیں رہے گی، کوئی کام کرنا چاہو گے بھی تو نہیں ہو پائے گا۔ صحت ہے تو اس میں تم عبادت تم کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تم کر سکتے ہو، صدقے تم کر سکتے